بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں. وہ الگ بات ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا, اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا. بٹ سینگ اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے, اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے. نہیں, گدھا حلال ہے. گھوڑا گدھا حلال سے حلال جانور ہے اسلام میں. جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے, اس کو حرام ہے کہ حلال ہے, صاف صاف بات کیا کر بھائی, یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ. اسلام میں ہر بھی اور حلال ہے تو سارے حلال ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی, سب سے خوبصورت بات. حاتم تائی نے کیا کیا تھا, گیس کو پتہ چلا یار گھر میں کچھ بھی اپنا ہی گھوڑا پر دبا کر کھلا دیا. اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے. اسلام کے بعد کی واقعات سناؤں آپ کو, کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی. پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے, تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے سوائے ابو حنیفہ نے, وہ بھی کنڈیشنل. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر آپ کے بغض کی وجہ سے بغض میں آ کے صحیح احادیث کا انکار کرتے ہوئے ایک نیا مسئلہ گڑھ کے لوگوں کے سامنے بڑا دندناتے ہوئے سینہ تان کے اس نے تحکم سے یہ کہا ہے کہ یہ جو گدھا ہے یہ گدھا تو حرام نہیں ہے, اسلام میں حلال ہے. اصلاً یہ اسلام میں حلال ہے, گدھا تو حرام نہیں ہے. اور یہ جو حرمت ہے کس نے بیان کی ہے, یہ حرمت ابو حنیفہ نے بیان کی ہے. نہ امام نہ رحمہ اللہ نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو حنیفہ نے بیان کی ہے. جیسے ابو حنیفہ ہے اس کے کچھ چھوٹے نعوذ باللہ تعالیٰ بھائی لگتے ہیں, اس انداز سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی قدر کا ذکر کر کے ایک بہتان لگا رہا ہے کہ یہ حرمت گدھے کی امام ابو حنیفہ نے بیان کی ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے اس پر. اور یہ پالتو گدھے کا حرام ہونا فقہ کے جو اہل سنت و جماعت کے 4 امام ہیں ائمہ متبوعین, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ, چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے, اس کو کھانا جائز نہیں ہے. سورسز ہیں قرآن اور سنت. کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے جو مسلمان ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے یا دین کا ماخذ صرف سنت ہے, دونوں کمبائنڈ فارم کے. کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہمیں دکھائیں کہ پلیز قرآن میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے, شرعی احکام بھی بیان کرتا ہے, لیکن کئی ایک تفصیلات سنت کے اندر آتی ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں بارہا اس کو ریپیٹ کیا ہے, سورۃ الانعام کے اندر, سورۃ المائدہ کے اندر, سورۃ النحل کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. نمبر 1 بہتا ہوا لہو, ٹھیک ہے, نمبر 2 مردار, اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت یعنی پگ سور کا گوشت, اور نمبر 4 وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو لیکن باقی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. باقی ڈیٹیل تو پھر صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام درندے بھی حرام فرمائے ہیں, چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں. تو وہ ساری کیٹیگری, یعنی آپ چیل اس میں آ جائے گا, کوا اس میں آ جائے گا, یہاں پہ آپ ریچھ اس میں آ جائے گا, کتا اس میں آ جائے گا, یہ سارے کے سارے اس میں پوری کیٹیگری ڈیفائن کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا. اس سے پہلے پالتو گدھوں کا گوشت جائز تھا اسلام میں, بعد میں حرام کیا. میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے بھینس کے گوشت کے اوپر, گدھوں کے گوشت کے اوپر, مرغی کے اوپر, انڈے کے اوپر, گھوڑے کے اوپر. گھوڑا تو خیر حلال ہے, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ گھوڑا حلال ہے, مرغی بھی حلال ہے, انڈا بھی حلال ہے, بھینس بھی حلال ہے. وہ کلپ آپ میرا دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو قرآن پاک میں کسی چیز کی حرمت آنا ضروری نہیں ہے. سنت ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے, کئی چیزیں سنت سے ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں, دونوں کو ملا کے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ صرف یعنی گدھوں کو لے کے نہ بیٹھ جائیں, باقی بھی کئی شریعت کے احکام ہیں جو سنت سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت کریٹیکل چیزیں قرآن میں اللہ نے ایڈریس کی ہیں, لیکن قرآن کا مرکزی ٹاپک شریعت کے احکام نہیں ہے بلکہ مرکزی ٹاپک عقیدہ ہے. شریعت کے احکام جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے. اب پورے قرآن میں آپ کو حج کا طریقہ ایک مینیجبل فارم میں نہیں ملے گا. حج کے ایون مہینے نہیں ہے, صرف اتنا کہہ دیا الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو پتہ ہے. تو کس کو پتہ ہے؟ وہ سنت میں چل رہے تھے, سنت میں نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے چل رہے تھے, سنت ابراہیمی میں چل رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج چل رہا تھا نا, تو وہ سارے مشرکین عرب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں, شوال, ذی القعدہ اور ذوالحجہ. ویسے تو ذوالحجہ میں جا کے حج ہو رہا ہوتا ہے نا,
لیکن چونکہ لوگ اس وقت تو کوئی ایئر فلائٹس تو نہیں چلتی تھی، نہ بحری جہاز تھے، لوگ یعنی پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو وہ رمضان، بعض لوگ رمضان سے بھی پہلے گھر سے نکل پڑتے تھے، بعض رمضان کے بعد نکلتے تھے، تب جا کے حج کے مہینے میں وہاں پہنچتے تھے. تو حج کے مہینے معلوم ہے، یعنی ان کا تو حج اسی وقت شروع ہو گیا نا جو چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو سنت چل رہی تھی، سنت پہلے سے تھی، قرآن بعد میں آیا، قرآن نے سنت کو خود انڈورس کر دیا کہ بھی حج کے مہینے وہی ہیں جو سب کو پتہ ہے، لیکن کون سے ہیں نہیں بتایا. تو آپ کو یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اس کی بجائے بتائیے میں نہیں بتا دیتا. وہ اس لیے کہ آپ کو سنت کی طرف دھکیلا گیا نا، کہ سنت انڈیپینڈنٹ سورس ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو وہ احادیث کے اندر باقاعدہ اس کی حرمت موجود ہے. باقی آج کل بعض ماڈرن اسکالر جو ہیں وہ یعنی گدھوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے جناب ان کے گوشت پکانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ بلیوں کو بھی ترس کھانا شروع کرتے ہیں. بلی تو زیادہ معصوم ہوتی ہے گدھے سے. تو اس طرح حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا، حلال و حرام کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. ٹھیک ہو گیا؟